سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ وجعلوا لله، اور ان لوگوں نے بنا دیا اللہ کے لیے، مما زرع من الحرث والانعام نصیبا، اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتیوں میں سے، مویشیوں میں سے کچھ حصہ۔ فقالوا هذا للہ، سو کہنے لگے کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وہذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فما کان لشرکائہم، پر جو ان کے شرکا کا ہے، فلا یصل الی اللہ، وہ تو اللہ کے حصے سے نہیں ملتا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ مل جاتا ہے ان کے شرکا کو۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عرب کے مشرکین کے ایک خاص شرک کی تردید کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، شرک ایک ایسا گھناؤنا اور سنگین جرم ہے کہ جو اللہ رب العالمین کو بالکل برداشت نہیں، بالکل قبول نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ شرک ایک ایسی بری چیز ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ملکیتوں میں بھی ہم شرک برداشت نہیں کرتے، حالانکہ ہماری ملکیت عارضی ہے، ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، ہمیں مالک بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج آپ بازاروں میں جائیں تو دکان، اپنی دکان تو دکان ہوتی ہے، دکان کے سامنے جو تھڑا ہے، جو گورنمنٹ کی جگہ ہے، ہم اس پہ بھی کسی کو پھٹا لگانے کی اجازت نہیں دیتے یا وہ ہمیں کرایہ دے، حالانکہ وہ گورنمنٹ کی جگہ ہے۔ یعنی یہاں بھی ہم شرک برداشت نہیں کرتے۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو جگہوں کے بننے جو ہوتے ہیں، ایک ایک بننے کے انچوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، میری طرف کیوں آ گیا، یہ کیا ہے کہ شرک برداشت نہیں ہوتا۔
شہروں کے اندر مکان بنتے ہیں تو دیواروں کے حصے تک نکالے جاتے ہیں کہ یہ حصہ آپ کا ہے، یہ ہمارا ہے، ایک ایک انچ کے حصے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ اپنی ملکیت میں شرکت برداشت نہیں ہے، حالانکہ ہم عارضی مالک ہیں۔ اور غیرت مند بندہ ہو تو اپنی بیوی، منکوحہ بیوی کو کوئی دیکھے تو اس کو وہ بھی گوارا نہیں ہوتا، اپنی بیوی کسی اور کو دیکھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ہماری مخلوق نہیں ہے، ہماری مملوک نہیں ہے، ہماری مرزوق نہیں ہے، اس کا خالق بھی کون ہے، اس کا مالک بھی کون ہے، اس کو پالنے والا بھی کون ہے، لیکن ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ کسی غیر کی طرف دیکھے کیوں؟ تو اب یہاں سوچے ذرا، میں آپ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے مرزوق بھی ہیں، اللہ کی مخلوق بھی ہیں، اللہ کے مملوک بھی ہیں، ہم اللہ کا کھا کے کسی اور کی طرف دیکھیں، پانی اللہ کا پیے، ہوا اللہ کی استعمال کریں، آکسیجن اللہ نے پیدا کی، کھانا اللہ نے دیا، ساری نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اور نعرے بندہ لگائے کسی غیر کے، کسی اور کو کہے زندہ باد، کسی اور کو کہے جناب اس کو سجدہ کریں، اس کی نیاز دیں، اس کی نظر دیں۔ اتنا بڑا سنگین اور گھناؤنا جرم ہے، اللہ پاک بھی اس شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ تو ایک خاص قسم کا شرک تھا عرب کے مشرکوں میں، وہ بھی ذرا سن لیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی جائزہ لیں کہ کیا یہ شرک آج ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر ذرا سوچیں کہ ہم کون سے دور تعلیم میں ہیں، جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، اس کی جہالت آج اگر ہمارے اندر ہے تو ہم کون سا باشعور قوم ہے، ہم کون سا پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ جاہلیت والا شرک آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ یہ شرک کیا تھا کہ جن لوگوں نے مویشی پالے ہوتے یا جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے، یہ دو کا تو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، تیسری چیزیں ساتھ ملا لیں، چونکہ واقعہ میں یہ دو تھیں لیکن تجارت والے، ملازمت والے اور بھی دوسرے حضرات اس میں شامل ہیں۔ اب جب یہ کمائی ہوتی تو کمائی کا ایک خاص حصہ وہ اللہ کے لیے مخصوص کرتے اور دوسری طرف ایک خاص حصہ بتوں کے لیے بھی مقرر کرتے۔ ہماری کھیت میں سے جو پیداوار ہوگی اتنا حصہ اللہ کا اور اتنا حصہ بتوں کا، ہمارے مویشیوں میں جو افزائش نسل ہوگی اس میں سے اتنا حصہ اللہ کا، اتنا حصہ بتوں کا۔ یہ ہماری دکان سے، تجارت سے، کاروبار سے، ملازمت سے جو آمدن ہوگی یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ بتوں کا ہے۔ وہ تو اس طرح کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں یہ حصہ فلاں دربار کا ہے، یہ فلاں چوکھٹ کا ہے، یہ فلاں آستانے کا ہے، یہ نظر فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ اللہ کا بھی حصہ ہے، وہ دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں بنانے والا صرف کون ہے؟ تو حصہ بھی صرف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اس سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے کہ کبھی ایسی صورتحال بن جاتی کہ تنگ دستی آ جاتی تو اللہ کا حصہ کم کر لیتے اور جو اپنے بتوں کے نام کا تھا اس میں کمی نہیں آنے دیتے، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ یہ مثال دے کے سمجھایا کہ ہم ذرا اپنے اوقات کا جائزہ لیں۔ ایک وقت ہے نا، وقت ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا سارا وقت ہی اللہ کی رضا میں خرچ ہو، اللہ کی خوشنودی میں خرچ ہو، لیکن ہم خود جائزہ لیں کہ 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کے گھر کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔
24 گھنٹوں میں اللہ کے گھر کے لیے کتنا وقت ہے اور غیر کے لیے کتنا وقت ہے. اس میں اگر نیت غیر کی اللہ کی خوشنودی کی ہو جائے، کمائی کے لیے گئے، اللہ کی رضا کے لیے گئے، کسی کی خدمت کے لیے گئے، اللہ کی رضا کے لیے گئے، وہ تو اللہ کا وقت بن گیا. لیکن جو خالص دنیا کے لیے، خالص اپنی عیش و عشرت کے لیے جو وقت نکالا، اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنا حصہ اس کو دیا اور کتنا حصہ اللہ کو دیا. اچھا، پھر اس سے اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ کبھی کوئی مصروفیت بڑھ گئی، کوئی ایسا کام پڑ گیا، تو اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نماز کا وقت ہے نا، اس میں یہ کام کرنے، اپنے کام خراب نہ ہو، اپنے کاروبار کا کام ہو، کھیل کا کام ہو، عیش و عشرت کا کام ہو، کوئی تفریح کا کام ہو، انٹرٹینمنٹ کا وقت ہو، وہ خراب نہ ہو. نماز کا وقت جو ہے اس میں لگا لیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اللہ کے نام پہ دینے کی بات آتی ہے اور ادھر غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت یا شادیوں پہ لٹانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے، تو کہتے ہیں جی اب جو ہے وہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے نا، اس کو ذرا کم کر لیں اور ادھر لگا لیں. سر مثال کے طور پہ فلسطین کے ہمارے مظلوم بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے کی بات آتی تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھائی موبائل ذرا ہلکا لے لیں، گاڑی ذرا ہلکی لے لیں، گھر تھوڑا سا ڈیزائن کم کر لیں، یہ خرچ مظلومین پہ کر دیں. اپنے روز کی جو عیاشی ہے اس میں تھوڑی سی کمی کر لیں اور ان پہ خرچ کر دیں. آج آگے کیا کہیں گے جی عمرے تے نہ خرچ کرو، عمرے والا ادھر خرچ کر دو، یعنی وہاں پھر ہم دین میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ ہماری مثالیں چند ایک سمجھنے کے لیے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. یہ شرک تھا عرب کے مشرکوں کے اندر. اللہ پاک فرماتے حصہ بناتے ہوئے پہلے کچھ حصہ اللہ کا رکھتے، ھذا للہ، یہ اللہ کا ہے، اور یہ تقسیم بھی کرتے اپنے خیال کے مطابق، بزعمی، اپنے خیال سے، اپنے گمان سے. یعنی اللہ پاک نے نہیں ان کو کہا کہ اتنی تقسیم میرے لیے کرو، اتنی تقسیم جو ہے وہ اپنے بتوں کے لیے کرو. اللہ کے کہنے کے بغیر ہی اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ لشرکائنا، ہمارے شرکاء کا، بتوں کا، نظر و نیاز کا، چڑھاوے کا، یہ جھولے لال کا، یہ داتا صاحب کا، یہ فلانے کا، یہ غیر اللہ کے لیے حصے بنائے. اور اس سے آگے اگلا ظلم کیا کرتے؟ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. جو حصہ تو شرکاء کا ہے، غیر اللہ کا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اب ضرورت ہے اب ادھر والا کم کر کے ادھر اللہ والے کی طرف زیادہ خرچ کر دیں، نہیں. لیکن وما کان للہ، جو اللہ کا حصہ ہوگا فہو یصل الی شرکائہم، وہ شریکوں کی طرف چلا جائے گا. کہیں گے جی اس میں کمی نہ آئے، ہمارے میلے ٹھیلوں میں کمی نہ آئے، زکوٰۃ ادا ہوتی ہے ہو جائے، نہیں ہوتی نہ صحیح. کتنے لوگ ہیں قربانی واجب ہوتی ہے، سال کے بعد قربانی نہیں کریں گے، لیکن سال کے دوران جو شادیاں آئیں گی ان شادیوں پہ ہزاروں لاکھوں ایسے ہی لٹا دیں گے. اب یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ تو خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں ہو رہا. اللہ پاک فرماتے ساء ما یحکمون، کس قدر برا اور گندا فیصلہ ہے جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ساری چیزیں بنانے والا صرف کون ہے؟ ہمارا کل مال بھی خرچ ہو تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. غیر اللہ کے نام پہ ایک رتی بھی خرچ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بنایا ہی نہیں. ایک مکھی تک بھی کوئی نہیں بنا سکتے.
ساری مخلوق کو بنانے والا کون ہے؟ تو خرچ بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اسی اللہ کے نام پہ خرچ ہونا فرمایا چاہیے یہی تھا. لیکن ظلم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی حصہ بناتے ہیں، غیر اللہ کا بھی ایک ظلم، پھر اس سے بڑا ظلم یہ کہ غیر اللہ کے حصے میں کمی نہیں آنے دیتے، اللہ والا کاٹ کے ادھر دے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام پہ نہ سے دیا، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بادشاہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے غیر اللہ کے نام پہ خرچ کر. یہ ظلم درد ظلم ہے، بہت برا اور کالا اور گندا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب یہ اس قدر انسانیت سوچ سے گر کیسے جاتی ہے، اس کی وجہ اللہ پاک نے اگلی آیت مبارکہ میں بیان فرمائی. اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو شرک کی ہر قسم کی ہر صورت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل. فافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی